وہاں مجھے پتہ لگا کہ کچھ ڈرپس جو ہیں وہ چوری ہو رہی ہیں اور وہ مسلسل چوری ہو رہی ہیں. تو اب وہ بندہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہم نے کہ وہ پرانا سا آدمی تھا تو وہ چوری کرتا تھا اور وہ کنفرم بات تھی کہ وہ چوری کرتا تھا. اور ایک کسی نے کہا بھی کہ اس کو سزا دینی چاہیے. میں نے بھی سوچا کہ جس تو چوری کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. لیکن میرے ذہن میں نا ایک بڑا ناول آئیڈیا آیا اچانک. میں نے ایک دن نا اس کو میسج دے کے بلایا کہ اب وہ داڑھی والے بزرگ سے آگے سردیاں تھیں. سردی میں اندر جب داخل ہوئی واقعہ پلیز آپ ضرور اس کو غور کیجیے گا. تو اس کے اندر وہ جب آیا میرے سامنے تو اس کو گھبرایا تھا کہ یہ مجھے کیوں بلایا. ہی واز کائنڈ آف اسٹور کیپر, جونیئر اسٹور کیپر. تو وہ بہت گھبرایا. تو میں نے سب کو کہا, آپ سب کا میں نے کسی کو اندر نہ بھیجیے گا, سب کو کہا. وہ بیٹھ گئے. اب وہ بالکل ایسے تھوڑے ہو کے کہ پرنسپل نے بلایا. میں کہ یار میں ایک نا بڑی ضروری بات کرنی ہے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کس سے مشورہ کروں, مگر آپ سے زیادہ مجھے کوئی ذمہ دار آدمی نہیں ملا جس سے میں مشورہ کروں. کیونکہ آپ اور میں جب وہ میڈیکل کالونی میں تھے تو کٹھے مسجد میں نماز پڑھتے تھے. میں آپ کو جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے. یار مجھے کسی نے بتایا ہے کہ سٹور میں سے ڈرپیں چوری ہو رہی ہیں. اینڈ آئی کوڈ تھوڑا سا نیاز مقصود صاحب کے ساتھ رہ کے مجھے بھی میں نے سیکھ لیا کہ اس کی آنکھوں میں چینجز آنی شروع ہوئی. تو میں نے کہا یار ڈرپیں چوری ہو رہی ہیں بہت زیادہ, مجھے کسی نے بتایا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے چوری ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اور یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی اور کہانی نہ ہو. تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ سے مشورہ کروں کیونکہ آپ میرے پرانے دوست اور ساتھی ہیں کہ پتا تو کرو یار, تم وہیں کام کرتے ہو کہ چوری ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اگر نہیں ہو رہی ہوئی تو ہم وہیں ٹھپ کر دیں گے معاملے کو, اور اگر چوری ہو رہی ہوئی تو ہم نے کون سا اس بندے کو کھا جانا ہے. ہم اس بندے کو, میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا, ہم جا کے اس کی منت کریں گے کہ یار کیوں اپنے روزگار کے اندر حرام شامل کر رہے ہیں. تو ہم اس کی منت کریں گے, ہم نے کون سا کچھ سزا دے دینی ہے اس کو. تو ایک دم نا میں نے دیکھا کہ اس کے ماتھے پہ نا بیڈز آف سویٹس, یہاں پسینے کی, سردیاں تھیں. تو کہ جی سر جی سر جی سر. میں کہ بس یار ایسے واسطے بلایا سی کہ تسی نا کو میری مدد کرو کہ آپ اللہ نے ہمیں روزگار یہاں سے ملتا ہے, حلال سے ہم روزگار کماتے ہیں, تو ہم اس میں حرام نہ شامل کریں. تو ہم اس کو بندے کو جا کے منت کریں گے کہ یار ہمارا بھائی ہے. اس کے بعد اگلے دن میں فجر کی نماز کو اس وقت واک کرتا تھا. فجر کی نماز کے مستر صاحب بھی ہوتے تھے. میں فجر کے بعد ایسے نکلا گھر کے باہر تو میں نے اچانک دیکھا کہ وہ بندہ آ رہا ہے اور وہ میرے قریب آیا. اور قریب آ کے میرا پہلا نوشن یہ تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو اٹیک می, کہ میرے اوپر لپک کے آیا. لیکن اس نے اٹیک کیا کرنا تھا, وہ آتے ہی اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور پیر پکڑے کہنے لگا, سر وہ اس چور کو آپ کہہ رہے تھے نا, وہ میں چور, سر وہ میں چوری کرتا, سر مجھے معاف کرتے, خدا کے لیے اللہ کے لیے مجھے معاف کرتے. آپ یقین کریں I had tears in my eyes. میں کہا اتنا تو میں نے کبھی گڑ گڑا کے خدا سے معافی نہیں مانگی جتنا وہ ایک انسان سے معافی مانگ رہا ہے. تو ایک میں اس جیب سے روکا نکالا. اس نے کہا سر 42,000 کی ڈرپیں میں نے اب تک چوری کی ہیں, یہ 22,000 آپ لے لیں مجھ سے سر, 20,000 میں 1,000 روپے کر کے دے دوں گا سر, مجھے آپ معاف, مجھے معاف. میں نے یہ واقعہ صرف خالد فہیم صاحب سے ذکر کیا. اسی دن جب میں آیا تو وہ آئے تھے. خالد فہیم صاحب نے اسی وقت جیب سے مجھے 20,000 روپے نکال کے دیے, کہیں گے ان کو پیسے نہ لیں, اے بائی او تے بی ہے. وہ ہم ظاہر کوئی سسٹم تو نہیں تھا جس میں ہم گورنمنٹ ایکس چیکر میں ڈال دیں. ہم نے وہ ڈونیشن والے میں ڈال کے جو ہم جو کام کراتے تھے سارے وہ اس میں ڈال کے کر لیں. میں اس واقعے سے صرف اس سے میں اس کتاب کو آغاز کروں گا, اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اجوت نے کہا تھا نا شیر کی آنکھ, I have discovered there is during these 2.5 years کوئی دنیا کا شخص اس قابل ہو نہیں سکتا جس کا مرضی زور لگا لے کہ آپ کے لیے قابل نفرت ہو. کوئی انسان جتنا مرضی زور لگا لے کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جس میں وہ قابل نفرت ہو, اس لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ نبی کا امتی ہے. اللہ کا حکم اس کے لیے ہے. اللہ کا نبی جو ہے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اسے پیار کرتا ہے, اور اللہ کے نبی نے اپنے پیروں کو اڈیما کرا لیا, سجوا لیا اس شخص کی دعا کرنے کے لیے جو اس کا امتی تھا. تو میں نے یہ 2-2.5 سال کے اندر سیکھا ہے کہ کوئی شخص اس قابل ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسے نفرت کریں. ہاں نفرت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے اندر ظرف نہیں پیدا ہوا ہوتا, ہمارے اندر اپنے طور پر ظرف نہیں پیدا ہوا ہوتا صبر سے اس کو معاف کرنے کا, صبر سے اس کے ساتھ ہمدردی کا, صبر کے ساتھ اس کو بدلنے کی نیت, اپنے دل میں اس کو بدلنے کی نیت کا. میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب جو ہیں, یہ میرا ایک سبق ہے جو میں نے اس دوران میں سیکھا ہے. جیسے آپ نے صحیح کہا تھا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا, the extreme power of love, the extreme power of forgiveness, and extreme power of relationship.